ٹرو. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور ہمیں ایک امپورٹنٹ خبر بھی ہے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں. اپڈیٹ یہ ہے کہ اسرائیل نے بھی جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے اور امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق کر لیا گیا ہے. ایسا کہنا تھا اسرائیلی حکام کا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسرائیلی حکومت نے ایسا کہا امریکی صدر کی 2 طرفہ جنگ بندی کی تجویز سے اتفاق کیا ہے. تو آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. اسرائیل نے بھی جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے اور اسرائیلی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے. تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمیل صاحب بہت شکریہ آپ سے. ظاہر ہے اس سارے عرصے میں ہم گفتگو کرتے رہے جیسے جیسے سچویشن ڈیولپ ہوتی رہی. اب سیز فائر پہ دونوں ملکوں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کو مبارکبادیں بھی دے دی ہیں. 24 گھنٹے کا ٹائم بھی انہوں نے دیا تھا. سو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا ریڈ کر رہے ہیں آپ, اور جنگ بندی ظاہر ہے خوش آئند ہے. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ جنگ بندی کوئی بھی ہو خوش آئند ہوتی ہے اور ہر جنگ کے بعد ظاہر ہے ڈپلومیسی کام کرتی ہے. اس میں بھی ڈپلومیسی نے کام کیا ہے. لیکن اگر چیدہ محرکات دیکھ لیں کہ یہ جنگ بندی اسرائیل کی اس ہٹ درمی کے بعد, ہٹ درمی کے ساتھ ساتھ اور ہٹ درمی جو کہ برس سے اسرائیل کر رہا ہے اس کے بعد بھی جنگ بندی پر راضی ہو گیا, تو اس کے کچھ تو محرکات ہوں گے. دراصل اسرائیلی قوم نے یا اسرائیلی آبادی نے, قوم تو پھر کیا کہنا, آبادی نے, اس نے کبھی یہ بم اور بارود کے شعلے اپنی سرزمین پر اور اپنی آبادیوں میں نہیں دیکھا تھا, جو کہ میسائلز کے ذریعے ایران نے کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے حملے جاری رکھے. اس کے باوجود کہ ان کی بہت کلیم تھا کہ ہمارے ملک میں اسرائیل میں کوئی بم کوئی میزائل نہیں آ سکتا, کیونکہ ہمارا نظام جو ہے وہ ڈیفنس کا اتنا مربوط اور مضبوط ہے, ایئر ڈیفنس کا, کہ وہ انٹرسیپٹ ہو جاتے ہیں. وہ وقت نے ثابت کر دیا کہ ایران اپنی بچی کھچی طاقت جو بھی اس کے پاس تھی, کیونکہ پہلے دن ہی 200 جہازوں سے جب اس کے 70 کے قریب ایئر ڈیفنس بیٹریاں تباہ ہو گئی, تو اس مس کیلکولیشن میں اسرائیل نے شاید یہ سوچا کہ اب اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور وہ اب جواب دینے کے قابل نہ ہو. لیکن میں نے آپ لوگوں کے پروگراموں میں نے ذکر کیا, کئی مرتبہ کیا, کہ ایران کے پاس کچھ نہیں تو تقریباً 100 دن کے لیے اسی طریقے سے مزاحمت کرنے کی صلاحیت تھی, اور اس کے بعد ظاہر ہے ایران کی مدد کے لیے باقی لوگ بھی آ سکتے تھے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ خطے میں ایک تلاطم آ رہا تھا اس جنگ کے کھنچنے سے. ڈے بہ ڈے ایران پر کانفیڈنس بڑھتا جا رہا تھا کہ ایران وہ واحد ملک ہے جو ایک ایسی صہیونی قوت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, جواب دے سکتا ہے, جواب در جواب دے سکتا ہے, جس کا کہ گریٹر اسرائیل کا خواب ہو, اور جس نے اپنا خواب پورا کرتا جا رہا ہے, جو کہ 1897 سے شروع ہوا, ملک بنا, اس کے بعد قبضہ کرتے گئے, ایک دوسرا تیسرا باقیوں کو نیوٹرلائز کرتے گئے. سیریا کی مثال لے لیں, عراق کی مثال لے لیں, حزب اللہ کی مثال لے لیں, لبنان میں حماس کی لے لیں, یا لیبیا کی لے لیں. ہر جگہ امریکہ اسرائیل وہ اپنے کامیابی کے جو ہے وہ جھومر سجاتے رہے اپنے ماتھے پر. لیکن یہاں آ کے ان کو ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑ گیا کہ لیکن ان کے ارادے مضبوط اور مربوط. جیسے پاکستان نے انڈیا سے جب مقابلہ کیا تو ایک قوم یکجا ہو گئی, ارادے مضبوط ہو گئے, ریزالو جذبے. ایران کی بھی ایسی صورت حال ہے. ایران نے تقریباً 7,000 سال کی تاریخ ہے. ایران نے جنگیں لڑی ہیں پچھلے تقریباً 200 سالوں میں, 8 بڑی جنگیں لڑی ہیں, اور اس میں ہر جنگ کے بعد صلح ہوا ہے. تو یہ ایک مس کیلکولیشن ہو گئی دراصل اسرائیل سے. اسرائیلی آبادی 2.5-3 لاکھ کے قریب جونک در جونک بھاگنا شروع ہوئے پچھلے 12 دنوں میں, اور جب انہوں نے ایئرپورٹ پر بسترے لے کے پہنچے ہوئے کہ ہماری باری آ جائے, جہازوں کے ذریعے, پانی کے جہازوں کے ذریعے جا رہے ہیں, روڈ سے جا رہے ہیں, بنکر میں تو 12 دن انہوں نے گزارے. وہ تمام کی تمام اسرائیلی سوسائٹی اس سے پہلے تو عادی نہیں تھی. وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک سپیریئر پاور ہے اور ہمیں تو کوئی اس قسم کی کوئی کبھی مزاحمت مل ہی نہیں سکتی. تو پہلا محرک یہ ہے, پہلا فیکٹر یہ ہے. دوسرا فیکٹر اس میں کیا ہوا کہ ایران پہ جو سبقت حاصل کر لی, جو کہ ماننا پڑے گا, B-2 بمبر نے جب 12 کے قریب بنکر بسٹر دنیا میں پہلی مرتبہ اس طرح چلے 1800 کلومیٹر کی مسافت کرنے کے بعد, تو اس میں یقیناً جو 3 فیسلٹیز ہیں اور سب سے بڑی فیسلٹیز ہیں نٹان اور اس کے علاوہ فادو
اور ساتھ ساتھ اصفہان، اس کو یقیناً نقصان پہنچا انفراسٹرکچر کو۔ اس میں ڈپلومیٹک فرق یہ ہوا کہ اتنا ٹائم اسرائیل کو مل گیا، اور اسرائیل کے دوست جو رشیا جیسے ہیں، چائنا جیسے ہیں، ان کی انٹیلیجنس ہے، انہوں نے یقیناً ان کو یہ پہلے بات سمجھا دی ہوگی کہ اپنے افزودہ شدہ مٹیریل لے جائیں، اور یہ IAEA کی بھی خواہش یہی ہوگی، کیونکہ اگر اس پر اس کے ہوتے ہوئے بمبارڈمنٹ ہو جاتی تو ایریے میں کنٹامینیشن پھیل جاتی، پاکستان سمیت اور جتنے بھی گلف کے کنٹریز ہیں اس سے افیکٹ ہوتے، تو وہ لے گئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا اسرائیل برداشت کر لے گا کہ ایران دوبارہ اس قابل ہو سکے کہ کوئی اگلے 20-25-30 سالوں میں اپنے لیے کوئی جوہری قوت بن سکے؟ ایران نے تو کبھی کلیم کیا نہیں، لیکن کیا احتمال ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے، اور اسی لیے JD وینس نے یہ بات آج صبح کو بیان میں کہہ دیا کہ اگر ایران نے دوبارہ کوشش کی تو ہم دوبارہ اس کو یہی عمل کر کے اور اس کو ہم تباہ کر دیں گے۔ تو اب آگے منظرنامہ کیا بن رہا ہے؟ دیکھیں، دونوں ملکوں نے تو اناؤنس کر دیا کل، جو گزشتہ شب ڈونلڈ ٹرمپ نے جب بتایا، دنیا کو مبارکباد دی اپنے ٹویٹ کے ذریعے، اور کہا کہ اب امن قائم ہو جائے گا اور دنیا بہت اس کی مستحق ہے۔ اور آج صبح کو جو بیان دیا انہوں نے کہ دونوں ملک، ایران اور اسرائیل، دونوں کے دونوں اب انفینٹ قسم کی ان کی ترقی ہوگی اور ان کی خوشحالی ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں، بیانوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایران اور ان کی یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، اس میں محرکات میں ایک تو پریشر ایران کا جو کہ وہ توقع نہیں کر رہا تھا، اور دوسرا امریکہ کی ایک فتح، اسرائیل کی فتح کہ اس نے بہت ساری چیزیں تباہ کر دیں، ایران نے تو حقیقتاً اپنے آپ کو ثابت کر دیا، تو تینوں فریق جو ہیں وہ فتح کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں ڈپلومیسی۔ قطر نے ایک اچھی قربانی دی ہے اور قطر کی ڈپلومیسی کو ماننا پڑے گا۔ جب ایجپٹ میں مسلم برادرہڈ کا مسئلہ ہوا، اس نے اپنے تعلقات سعودی عرب سے ان کے اتنے اچھے نہیں رہے، اس وقت میں خراب ہو گئے، اور اس کے باوجود انہیں مسلم برادرہڈ کے، میں اس وقت سفیر ہی تھا وہاں، اسی خطے میں تھا، تو مسلم برادرہڈ کو انہوں نے کافی جمیل صاحب، آپ بڑا اچھا تجزیہ زبردست قسم سے کر رہے ہیں۔ آپ مسلم بردرہڈ کی آپ نے بات کی، تو میں اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ اب ٹائم آ گیا کہ ایران جو ہے مسلم بردرہڈ کو پہچان لے پاکستان کے کردار کو، اپنے دوستوں کو، اب یہ وہ ٹائم آ گیا ہے۔ یقیناً وہ ٹائم آ گیا، اور آپ نے دیکھ لیا ابھی خبر چما صاحب کی میں سن رہا تھا گفتگو، جو حقیقت ہے کہ پاکستان نے ایک موقف اختیار کیا اور بڑا مضبوط اور مربوط موقف اختیار کیا، اور ہر جگہ بیان دیا۔ سیکورٹی کونسل کے تو جو ریزولوشن موو کیا وہ پاکستان، چائنا اور رشیا نے مل کے کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ سیز فائر ہونا چاہیے، تو پاکستان کو تو اس کا محرک تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، پاکستان نے اس مرتبہ یقیناً پہلے بھی کچھ چیزوں میں ہم اس کی پذیرائی کرتے رہے، کچھ چیزوں میں فارن آفس کی ہم نکتہ چینی کرتے رہے ہیں بڑے میرٹ پر، لیکن یہ جو 24 مئی کے بعد سے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک موو جو ہے، ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل موو ہے یا ملٹری ڈپلومیسی کے تحت جو کام ہوئے ہیں، یقیناً وہ ہسٹری بکس میں پڑھائے جانے چاہیے۔ جس انداز سے کامیاب طریقے سے وہ بیلنس کر کے امریکہ ہو گیا، ایران ہو گیا، ان تمام چیزوں کو لے کے چلے ہیں، اور جس طریقے سے اپنا آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، دیکھیے ہمیں یاد رہے، ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ ہماری معیشت مخدوش ہے، ہم اپنی معیشت کو پہلے اب اس تمام کامیابیاں سمیٹنے کے بعد، اصل تو کامیابی ہماری اس وقت ہوگی جب ہم اپنی معیشت کو سمیٹ لیں گے، تو ہماری یہ طاقت مزید بڑھ جائے گی اور یہ طاقت مستحکم ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے پاکستان بالکل، تھینک یو سو مچ جمیل صاحب، بہت شکریہ۔ ظاہر معیشت کی بات ہو رہی تو ہم نے دیکھا ان 12 دنوں میں بڑے اتار چڑھاؤ رہے، اور آج بڑا اچھا آغاز ہوا۔ بالکل جی، بڑا اچھا آغاز ہوا، اور جب بھی مارکیٹ میں غیر معمولی تیزی یا مندی دیکھی جاتی ہے تو مارکیٹ کو کچھ وقت کے لیے روک دیا جاتا ہے۔ ابھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے، ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روک دی گئی ہے۔ 100 انڈیکس میں 5878 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انڈیکس نے 1,22,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر لی، اور 1,22,045 پوائنٹس پر ٹریڈنگ روک دی گئی ہے۔ ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روک دی گئی ہے، اور اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے۔